أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان کی حالات زندگی اور ان کے روشن کرداروں کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. جس طرح آسمان کے ستارے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی کم روشن ہوتا ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی بہت ہی زیادہ تابناک چمکتا ستارہ ہوتا ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اور ان کی زندگیوں کی حالت ہے کہ کسی کی روشنی اور کسی کا نور بہت زیادہ، جس سے آج تک دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے، اور کسی کی چمک دمک کم تھی، لیکن تھے سارے کے سارے روشن ستارے. ان تمام روشن ستاروں میں پہلے نمبر پر 4 خلفائے راشدین آتے ہیں. پھر انہی صحابہ میں 10 وہ صحابہ تھے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہ صحابہ جنتی ہیں. انہی روشن ستاروں میں 4 خلفائے راشدین، 10 عشرہ مبشرہ، اور ان میں 313 اصحاب بدر بھی آتے ہیں. ان بدری صحابہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 313 اصحاب بدر کے بارے میں اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، کہ آج کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تم جو چاہے مرضی عمل کرو. اس کے 2 معنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا ہے، لہذا اگر وہ گناہ بھی کریں گے تو بھی وہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا ہے. اور بعض علماء یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو معافی کا جو اعلان فرمایا ہے اور ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے گناہ کرنے نہیں دے گا، ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہونے نہیں دے گا،
ان کو ایسا کام کرنے ہی نہیں دے گا اللہ رب العزت جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جنت سے ان کو معلوم ہونا پڑے. یہ معلوم ہے تم 313 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جو چاہے مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اتنی بڑی گارنٹی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے. انہی نے اصحاب میں دائرہ وسیع کرے تو 1400 صحابہ وہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی. ان تمام صحابہ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان اصحاب میں وہ لوگ بھی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر تھے جو 10,000 سے زیادہ تھے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بے انتہا بڑھتی چلی گئی. ان دونوں اصحاب کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی ان کا درجہ افضل ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں کل وعد اللہ الحسنى, دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے اچھا وعدہ فرمایا ہے کہ سب کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے. درجے میں مکہ کی فتح سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہجرت کرنے والے افضل ہیں اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے درجے میں ان سے کم تر ہیں, لیکن دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہی وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اپنی بخشش, اپنا انعام, اپنا کرم اور اپنا فضل ان پر نازل فرمائے گا. اور سب سے بڑی گارنٹی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خاص طور پہ کوئی نہ کوئی خصوصیت دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ سب سے پہلے کی فضیلت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اللہ رب العزت نے اپنا پہلا رسول کہ انسانیت کی فلاح اور ان کو کفر اور شرک سے نجات دلانے کے لیے بھیجا نوح علیہ السلام کو. یہ فضیلت قیامت تک انہی کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں, پہلے پیغمبر ہیں, اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آنے والے ہیں اور لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے 950 سال تبلیغ کی. اللہ رب العزت نے اپنا فضل اور کرم ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے, دنیا کے اندر جلتی آگ سے محفوظ رکھا. یہ خصوصیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ گلے پہ چھری پھری مگر گلا کاٹ نہ سکی. یہ اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت عطا فرمائی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے اور پھر بچ کر باہر بھی آ گئے. یہ اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا. اللہ نے ان سے خطاب فرمایا, روبرو گفتگو کی, اور اس گفتگو کے لیے انہیں کوہ طور پر بلایا گیا. اور اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے تابناک اور روشن لمحے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نظیر اور کوئی مثال دنیا میں ملتی نہیں. اللہ رب العزت نے انہیں معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا. اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج انہیں عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور پھر اللہ کی آخری نبی کی آخری امت, سبحان اللہ. اور اس امت مسلمہ میں سب سے افضل ترین انسان کی فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کہ وہ انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین انسان. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر انسان ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں
اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا مکہ سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو اللہ کے بندے جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کا آخری نبی اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ بتائیں کہ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس کو صحابی ہونے کا نام قرآن میں دیا؟ اس یقولو، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی، اللہ نے ابوبکر صدیق کو صحابی قرآن میں قرار دیا۔ یہ ایسی تابناک اور روشن مثال ہے کہ قیامت تک کسی اور کے لیے اتنی بڑی خوبصورت تذکرہ نہیں ملتا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی آخری کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہمارے گھروں میں ہیں، ہم سب ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی وقت بھی قرآن کھول کر اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیسی عظیم فضیلت ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ وہ گمراہ لوگ جو ان مقدس ترین ہستیوں کو گالی دیتے ہیں اور انہیں برا کہتے ہیں، وہ دراصل انہیں برا نہیں کہتے، وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اور آپ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ کبھی یہ لوگ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے نظر نہیں آئے، کبھی گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے قرآن کے مدرسے یہ گمراہ لوگ نہیں بنائے، کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھاتے یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جب قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مدرسے بنائیں گے اور پھر انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اذ یقول لصاحبہ، یہ کون ہے؟ یہ کون صاحب تھا؟ یہ کون اللہ کے رسول کا ساتھی کون تھا؟ یہ جن کو گالی دی جائے، جن کی گستاخی کی جائے، جن کو برا کہا جائے۔ لہذا پھر قرآن کے ساتھ بھی ان کی دوری اللہ نے عطا کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک بڑے عالم نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اور ان نبیوں کے جو پیارے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی مول لینا اپنے آپ کو معلوم کر دینے کے مطابق ہے۔ اگر روز محشر اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کو اللہ کا نبی ماننے والے جنت میں چلے جائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہوں گے، ان کے سچے پیروکار ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہی تو ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ لیں کہ عیسائیوں کے ساتھ، سچے عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے آ جائیں جنت کے لیے، تو یہودیوں کے جو سچے یہودی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی عزت و احترام کرنے والے، ان کو اللہ کا نبی ماننے والے، تورات پر عمل کرنے والے تھے، وہ جنت جائیں گے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت و احترام ہم پر لازم ہے، فرض۔ ہم ان کی گستاخی کر ہی نہیں سکتے، ہم ان کو برا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار جنت میں جائیں، تو پھر صرف مسلمان جا سکیں گے، عیسائی یہودی جا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک نبی کو، آخری نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے جو پیارے حبیب کے ساتھی تھے صحابہ اکرام، ان میں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و احترام کرنے والے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے جنت میں چلے جائیں تو ہم سب جائیں گے، لیکن وہ گمراہ لوگ نہیں جا سکتے جو ان کے دشمن تھے، ان کے قاتل تھے، ساری زندگی ان کو برا کہتے رہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و احترام کرنے والے، انہیں اللہ کے رسول کا داماد، پیارا اور سچا ساتھی ماننے والے، خلیفہ راشد ماننے والے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے جنت میں چلے جائیں تو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے تمام انبیاء اور تمام صحابہ اکرام کے ساتھ یکساں عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے۔ یہ صحابہ اکرام کی اس فضیلت کا جو سلسلہ ہے، اس میں آگے جا کر کبھی آپ دیکھیں گے کہ صحابی کے ساتھ اختلاف کر رہا، یہ آپ ایک جملہ سوچ کے آگے چلنا ہے، آگے جتنے بھی بیانات ہوں گے اس وقت آپ اپنے ذہن میں اور مجھے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ یہ میرا اور صحابی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے صحابی، اللہ کے پیارے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی کا صحابی کے ساتھ معاملہ ہے۔ لہذا یہ دونوں ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہو سکتی ہے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے، میں ان پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے پوچھے گا کہ تم نے کیسے اعتراض کیا؟ تم جو 1400 سال کے بعد آئے اور تمہارا ایمان اتنا کمزور تھا کہ تم سردی کی رات کو اٹھ کر فجر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، تم ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تھے، تہجد تو کبھی تم نے سوچی نہیں، اپنے گھر کا سارا مال و اسباب کبھی اللہ کی راہ میں کبھی زندگی میں خرچ نہیں کیا، تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ تم ان مقدس ہستیوں کے اوپر اعتراض کرتے؟ لہذا میرا اور صحابی کا معاملہ نہیں ہے، وہ ان صحابہ کا آپس کا معاملہ ہے، اسی نظر سے دیکھیں۔ جیسے آج کل ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے، کبھی لڑائی بھی ہوتی، کبھی ساتھ بھی دیتے، تو یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ان صحابہ پر اعتراض ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان کی خدمتیں آپ دیکھیں، آپ ان کے کارنامے دیکھیں تو صحیح، کوئی دنیا کے اندر ایسی مثالیں کون پیش کر سکتے ہیں؟ 573 عیسوی میں، 573 عیسوی کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 2.5 سال پہلے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آنکھ کھولی تو چاروں طرف وہی حالات تھے جو شرک اور کفر کی اندھیری اور تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی۔ باپ بھی ویسے ہی انہی کی طرح تھا جیسا کہ عام لوگ تھے۔ انہوں نے، ان کے والد نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھ دیا، کعبہ کا بندہ۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق کا بندہ نہیں بن سکتا، اللہ کا بندہ ہو۔ بات سمجھ رہے؟ آج بھی ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو عبد النبی نام رکھتے ہیں یا عبد العلی نام رکھتے ہیں، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق کا بندہ نہیں۔ لیکن ان کا نام مشہور نہیں ہوا، سارے لوگ انہیں ابو بکر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان اور بعد میں تاریخ بھی انہیں ابو بکر صدیق ہی کہا کرتے ہیں۔ عربوں کے اندر رواج تھا کہ وہ اصل نام کے ساتھ کنیت رکھتے تھے، بیٹے کے نام کے ساتھ، بیٹی کے نام کے ساتھ، کوئی ان کے اندر ایسی خوبی ہوتی اس کے نام کے ساتھ، کوئی واقعہ مشہور ہو جاتا تو اس کے نام کے ساتھ ان کی کنیت بن جائے گا۔ تو ابو بکر نام کی کنیت مشہور ہو گئی۔ بکر عربی میں جلدی کو بھی کہتے ہیں، آگے بڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اور ہر چیز میں آگے بڑھنے والے تھے، اسی لیے ان کا نام ابو بکر پڑ گیا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی، لیکن ان کا نام ابو بکر صدیق ہی مشہور ہوا۔
صدیق اس لیے کہ جب سے کلمہ پڑھا ہر موقع پر، ہر زندگی کے مرحلے میں انہوں نے سچ بولا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ ہر موقع پر انہوں نے یہی کہا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحیح، اسی تصدیق کرتے اور صداقت کے راستے پر چلتے اور سچ بولتے 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 اللہ نے بھی کہہ دیا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچے، والشہداء عند ربہم، یہی لوگ ہیں جو گواہی دیں گے کل قیامت سے۔ اور فرمایا لہم اجرہم ونورہم، انہیں اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ نور کی روشنی بھی عطا فرمائے گا قیامت کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی ایک اور صفت بھی صداقت بیان فرمائی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ نبی جو صداقت سچا دین لے کر آئے اور وہ جس نے اس سچے دین کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایک نام عتیق بھی پڑ گیا تھا، عتیق۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انت عتیق اللہ، تمہیں اللہ نے آزاد کر دیا ہے جہنم سے، اس لیے ان کا نام عتیق پڑ گیا۔ خاندان تیم میں پیدا ہوئے۔ عرب قبائل میں قبیلے اور خاندانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے تھے اور بنو ہاشم اور بنو تیم آپس میں چچا دار بھائی تھے، اور ان کا ساتویں پشت پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ مل جاتا ہے۔ والد کا نام عثمان، لیکن ان کی بھی کنیت ابو قحافہ مشہور ہے، انہیں نام سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ پہلے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، ان کے والد نے فتح مکہ کے موقع پر جب 90 سال ان کی عمر تھی تب جا کر انہوں نے اسلام قبول، اور 97 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ماں کا نام ام الخیر تھا۔ ان کی فضیلت کہ بچپن میں جب سب لوگ شرک کرتے تھے اور شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، یہ تینوں برائیوں سے محفوظ رہے، اللہ نے محفوظ رکھا، یہ شرک نہیں کیا کرتے۔ ان کے والد اسی بات پر ان سے ناراض رہتے تھے کہ گھر میں بت لاتا ہوں، رکھتا ہوں، تم اٹھا کے گھر سے باہر کر دیتے ہو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل نہیں مانتا، اس لیے کہ اسے میں نے بنایا ہے، خود بنایا ہے، یہ لکڑی کا ہے، مٹی کا ہے، تو جسے ہم نے بنایا ہے وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا دل نہیں مانتا اس بات کو۔ یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جائے وہ دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار ترین آدمی ہے کہ اس کو سجدہ کیسے کروں جس کو ہم نے بنایا، جس کو دھکا دیں وہ گر جاتا ہے، جس چوری ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا انڈیا میں امیر لوگ مہنگا بت خرید لیتے ہیں اور غریب لوگ 50 روپے کا بھی بت خرید لیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا کار میں بھی رکھ لیں گے، اپنے گھر میں بھی رکھ لیں گے، دفتر میں بھی رکھ لیں گے۔ کیوں بھائی؟ اسے تو ہم نے خریدا ہے 50 روپے کا، یہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ اسے تو ہم نے دفنایا تھا کچھ عرصے پہلے، اب اس کی قبر کو میں سجدہ کیسے کروں؟ اتنی سی بات ہے جو سمجھ میں آ گئی تو مسلمان، نہ سمجھ میں آئی تو مشرک۔ ابو بکر صدیق اور اس وقت کے کچھ اصحاب خیر، علم اور عقل اور دانش والے لوگ یہی کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور اسلام قبول کیا، اور وہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتوں نے بہت فائدہ پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں نے کیسے فائدہ پہنچا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس بت کی وجہ سے میں مسلمان ہوں، اس نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق جب میں سفر پر جاتا تھا تو اپنے ساتھ بت لے کر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی بھی پہاڑی علاقے میں نے بت کو رکھا، اپنا سامان رکھا، تو میں کہیں کام سے گیا، جب میں واپس آیا میں نے دیکھا کہ اس بت کے اوپر لومڑی بیٹھی سر پہ، یبول علیہ الثعلب، اور وہ اس کے اوپر پیشاب کر رہی تھی۔
وہ منظر دیکھ کر میری مت ماری گئی، میں نے پتھر کو سر ٹکرایا اور میں نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، پاگل ہو گیا ہوں میں، یہ میرا معبود ہے کہ اس کے سر پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے اور میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے اٹھا کر پھینکا اور سیدھا مدینہ آیا اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو مجھے بتوں سے فائدہ ہوا؟ تو کسی کو کسی بھی واقعے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے بچپن میں یہ فضیلت تھی کہ یہ بت پرستی، شرک، شراب اور بدکاری سے محفوظ رہے، ہمدرد انسان تھے، محنت کرتے، تجارت کرتے، کاروبار بڑا وسیع ہو گیا، اللہ نے بڑی دولت دی، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یہ ان کی فضیلت تھی۔ مہمانوں کو مہمان نوازی کیا کرتے۔ اس دور میں پڑھا لکھا ہونا، لاکھوں میں ایک بندہ جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اور ان میں ابو بکر صدیق تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عالم تھے، اپنے دور کے شاعر تھے، اور عرب قبیلوں کے نسب ناموں سے بھی واقف تھے، اور نسب ناموں کا واقف ہونا یہ ان کے ہاں عقل بڑی فضیلت سمجھی جاتی تھی۔ نسب نامہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے دور میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوتا کیا ہے۔ دراصل وہ لوگ اپنے خاندان اور ان کے اوپر آباء و اجداد کے ناموں کو محفوظ کیا کرتے تھے کہ میرے والد کا نام، میرے دادا کا نام، پردادا کا نام، پھر اس کے آگے وہ 10 20 پشتوں تک ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے، اور ذہن بھی بہت تھا اور یاد بھی رکھتے تھے۔ اور اسی طرح ہر قبیلے کے نسب نامے کو یاد رکھنا بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہی ختم ہو گیا، اور ہمیں تو ہمارے بچوں کو دادا کے جو فوت ہو گئے ان کا نام بھی نہیں آتا۔ بہت سارے ہمارے بچے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کاسٹ کون ہے، ہم کون ہیں، ہمارا قبیلہ کون سی، اور ہمارے قبیلے کی اچھی یا بری بات کون سی۔ کیوں؟ بس افراتفری کا ماحول ہے، بڑھاپے کے اندر بڑی عمر میں شادیاں کرنا، کہ جب بچے سمجھدار ہوتے ہیں تو نانا نانی دادا دادی ہوتے ہی نہیں دنیا میں، پھر دادا دادی کا پتہ نہیں تو ان کے آباء و اجداد کا کیا پتہ، ان کی قبروں کا پتہ نہیں، کہاں دفن ہوئے، کون سا خاندان ہے، اگر ہم ہجرت کر کے آئے ہیں انڈیا سے تو کہاں سے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ بس جیسے یہ چل رہا ہے کام، لیکن عربوں میں یہ بات نہیں۔ ان کے ہاں تو ان کے پاس اگر جانور تھا، گھوڑا تھا، تو انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ اس گھوڑے کی نسل کون ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی یادداشت میں رکھا کرتے تھے، اور اس دور کے ماہر ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ وہ قبیلوں میں لڑائی ہوتی تو فیصلہ کروایا کرتے تھے، مشکلات لوگ ان کے پاس لے کر آتے وہ حل کرتے تھے، ملکوں کا سفر بھی کیا، تجارت بھی کی، اللہ نے بڑا مال دیا۔ اس جوانی کے اندر انہیں عرب کے ایک انتہائی مقدس ترین اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ ترین خاندان کے یتیم نوجوان سے دوستی ہو، جن کا نام محمد تھا۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد رحمتیں اور سلام کی نازل ہوں۔ اسی دوستی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اور صرف مکہ میں آپ کے جو دوست تھے ان میں صرف یہ ابو بکر تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 41ویں سال نبوت کا اعلان کیا، تو پھر مکہ کے سب لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون تھا؟ ابو بکر۔ تو آپ کے خاندان کے 3 افراد، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، آپ کے گھر میں پلنے والا آپ کا چچا کا بیٹا علی بن ابی طالب، اور آپ کا غلام زید بن حارثہ، یہ گھر میں افراد تھے، تینوں نے اسلام قبول کیا۔ گھر کے باہر آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پہلے 3 سال نبوت کا اعلان خفیہ رکھا، اور خفیہ دعوت ہوتی تھی۔ اس خفیہ دعوت کے اندر ابو بکر صدیق کا آپ کارنامہ دیکھیے۔ خفیہ دعوت میں اللہ کے راستے پر بلانے والوں میں انہوں نے عثمان غنی کو اسلام قبول کروایا۔ کتنی بڑی بات! طلحہ زبیر کو لے کر آئے، اسلام قبول کروایا۔ عبد الرحمن بن عوف کو اسلام قبول کروایا۔ سعد بن ابی وقاص کو اسلام قبول کروایا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میزان عدل کے اندر جب نیکیاں تولی جائیں گی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں کنہیں ملیں گی؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، کیونکہ جس نے جس کی طرف رہنمائی کر دی، یہ اسلام کا اصول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کو نیکی کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کو کرنے والے کو ملے گا۔ لہذا عثمان غنی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کی ساری نیکیاں، ان کا اجر ان کو بھی ملے گا، لیکن ان کو اسلام کی طرف بلانے والے ابو بکر صدیق کو بھی ملے گا۔ لہذا یہ بات کہ کسی کو، چاہے وہ اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے افراد کیوں نہ ہو، کہہ دینا کہ چلو نماز پڑھو، یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے۔ کسی دوست کو اگر اس رہنمائی میں لگا دے بس آپ، اب اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اسے بھی ملیں گی، اور رہنمائی کرنے والے دوست، والد، بیٹا، بھائی، شوہر، ان کو بھی ملیں گی۔ اسلام کی، دین کی، اللہ کے راستے کی دعوت کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، ان کی صدقہ جاریہ کتنا بڑھتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ان 3 سالوں کے خفیہ دعوت میں 150 افراد اسلام قبول کر چکے۔ مشرکوں کو پتہ چلا کہ یہ خفیہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعات آپ سن چکے ہیں سیرت النبی۔ آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے دامن میں اپنے ایک صحابی ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں مرکز بنایا اور وہاں نماز شروع کی، اور آپ نے کھلم کھلا دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا تو کہتے ہیں ان کے گھر میں 40,000 درہم تھے، یعنی مالدار بندے۔ انہوں نے چند ہزار اپنے پاس رکھے اور باقی سارے کے سارے خدمت اسلام میں لگا دیے۔ وہ دیکھتے کہ اس بیچارے غلام کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے، وہ دیکھتے تھے کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹاتے ہیں، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کے اوپر پتھر رکھ دیتا ہے، تو انہوں نے جا کر اسے خرید لیا۔ امیہ کہنے لگے کہ اس کالے غلام، اس غریب آدمی کیا قیمت، تم نے اس کی بڑی قیمت لگا دی، تم نے اس کی جو پیسے لگائے ہیں بہت زیادہ لگا دی، تمہیں نقصان ہو۔ ابو بکر صدیق نے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نقصان اور فائدہ کسے کہتے ہیں، لہذا یہ مجھے بیچ دیجیے۔ انہوں نے کئی لونڈیوں کو، جو بیچاری ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی لیکن توحید چھوڑتی نہیں تھی، کئی غلاموں کو آزاد کروایا، اپنا پیسہ خرچ کیا۔ ان کے والد اس بات کو لے کر ناراض بھی ہوئے کہ تم نے اگر کوئی غلام خریدنا بھی ہے تو دیکھو تو صحیح، کوئی غلام طاقتور ہو، ہٹا کٹا ہو، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے لیے کمائے گا، تمہیں فائدہ ہو۔ تم خریدتے بھی ہو تو ایسے بندوں کو جو معاشرے میں بیچارے سب سے غریب ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہیں، ان لونیوں کو خرید کر کیا ملے گا تمہیں؟ لیکن ابو بکر صدیق کوئی اور نظر چاہتے تھے۔ وہ فرمانے لگے اپنے والد کو کہ ابا جان، میں انہیں دنیا کے مال اور فائدے کے لیے خریدتا نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں خریدتا ہوں کہ یہ میرا طاقتور ساتھی بنیں گے، بلکہ میں انہیں اللہ کی رضا کے لیے خریدوں، میں انہیں خرید کر آزاد کروں گا، یہ تاکہ ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کے سائے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جہاں اب رونق ہے، لاکھوں لوگ ہیں، وہ تنہا تھے اس وقت، مشرکین نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، کوئی پتھر مارتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی تنگ کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بچایا۔ اب اس گھیراؤ کے اندر مشرکین نے کہا کہ چلو غصہ اسی پہ نکالتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بڑے قبیلے کے اور معزز آدمی تھے، لیکن سب لوگوں نے جب گھیرا تو انہیں اتنا زیادہ مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ وہ لوگ سمجھے کہ ہم نے اسے مار دیا۔ آخر ان کے قبیلے کے لوگ انہیں اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور وہ بے ہوش رہے سارا دن۔ رات کو جب انہیں ہوش آیا تو ماں قریب تھی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، قبیلے کے لوگ سب کھڑے تھے۔ ہوش آنے کے بعد کہنے لگے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں. ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ غصے میں آ گئے کہ ہم تمہیں مرا ہوا اٹھا کے لائے ہیں، تمہیں ہوش میں آیا، تمہیں اپنی نہیں پرواہ، ہماری پرواہ نہیں، ہمارے بارے میں پوچھتے نہیں ہو، اور جس کی وجہ سے مار پڑی اسی کا نام دے. وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے بھائی تم جانو، تمہارے ماں باپ جانو. ان کی والدہ رونے لگی کہ آپ کھاؤ پانی پیو. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، نہ میں دوائی لوں گا، نہ پانی، نہ کھانا، پہلے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول خیر ہے یا نہیں. آخر انہیں بتایا گیا، آپ کی خدمت میں لایا گیا، تب جا کر انہوں نے وہ قسم توڑی اور کھانا پینا شروع کیا. اللہ اکبر. آپ ان کی زندگیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے، کب کب، کس کس موقع پر انہوں نے خدمت کی. اس کے بعد ان کے خاندان، ہجرت، اپنی بیٹی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینا، بڑے بڑے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. وہ ساری ان واقعات کی ترتیب کا ایک ہی مقصد ہے، ایک کہ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو ان مسلمانوں کے سب سے بڑے ہیروؤں کے بارے میں معلومات ہو. یہ اصل مسلمانوں کے ہیرو تھے، ان کے بارے میں معلومات تو ہوں، کم از کم پتہ تو چلے کہ یہ کون لوگ، کیونکہ ہماری اولادوں کو فلمی اداکاروں کے علاوہ کسی کا کوئی پتہ نہیں، اور کچھ لوگوں کو سیاستدانوں اور کرکٹروں کے آلات زندگی معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ آگے کچھ پتہ نہیں ہوتا. جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان، جنہیں اللہ رب العزت نے ایسے بڑے بڑے لقب عطا فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ کون تھے؟ ان کی زندگیوں سے ہم کیا کیا روشن معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو ہم ان کے راستے پر کیسے سنوار سکتے ہیں. ان کی کون سی ایسی سنتیں تھیں، کون سے ایسے صدقہ جاریہ تھے جو آج تک چلتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی اپنی زندگی کو صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.